اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک عورتیں اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی پاک دامنی اور ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان سے الگ سو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں تو انہیں تکلیف دینے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ میاں بیوی کے درمیان میل محبت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنی کنیز و غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم و مال دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ذلت کا عذاب ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔
اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے جو ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اے حبیب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔